بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1112 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 20، 21 اور 22، 20، 21 اور 22. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے، کلن ہر ایک کو، نمد ہم نوازتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی، وہؤلاء اور ان کو بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے. وما کان اور نہیں ہے، عطاء ربک آپ کے رب کا عطیہ، محظورا روکا ہوا، کسی سے بھی روکا ہوا نہیں. انظر دیکھیے، کیفا کیسے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، اکبر بڑھ کر ہے، درجات درجوں میں، وہ اکبر اور بڑھ کر ہے، تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے. لا تجعل آپ نہ ٹھہرائیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کوئی دوسرا الہ، فتقعد پھر آپ بیٹھ رہیں گے، مذموماً ملامت زدہ، مخذولا بے یارو مددگار. ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے رہیں گے اور ان کو بھی اس دنیا میں نوازتے رہیں گے. تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے. اللہ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یارو مددگار ہو جاؤ، بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے. ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے. دوسری بات، ہم ان کو بھی اس دنیا سے نوازتے رہیں گے اور ان کو بھی نوازتے رہیں گے. تیسری بات، دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے. چوتھی بات، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. پانچویں بات، یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے. چھٹویں بات، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. ساتویں بات، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف نشانہ دنیا ہی کو بنایا، یہ ایک قسم کے لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی آخرت کے لیے وقف کر دی، یہ دوسرے قسم کے لوگ. ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی داد و دہیش اور عطا اور بخشش ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی ہوس رکھنے والوں ہی کو دنیا دیں گے اور دوسروں کو محروم کر دیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ جنہوں نے آخرت کو مقصد حیات بنایا صرف انہی کو دنیا دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ مال و دولت، یہ رزق اور اولاد وغیرہ جو دنیا میں عزت و زینت کا سبب ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہیں، ان کو بھی ان کو بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں، فاسقوں اور فاجروں کے پاس بھی مال و دولت، رزق کی فراوانی، اولاد کی کثرت موجود ہے، اور مومنوں، مسلمان، متقین اور صالحین کے پاس بھی مال و دولت ہے اور دنیا کے دوسرے اسباب و ذرائع موجود ہیں. اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت کے ساتھ ان کی عطا و بخشش کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، فرمانبردار ہو، نافرمان ہو.
اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور عمل کی اس دنیا میں کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مومن مسلمان بھی اللہ کی مخلوق، اور حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عدل اور اس کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ پیغمبر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک دنیا میں آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش کا معاملہ ہے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی کافروں اور مشرکوں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں اور مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ کے رب کی عطا رکی بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے تو ہر قسم کے لوگوں کو ہیں، مگر قدرت کا نظام اس طرح ہے کہ یہ دنیا سارے ہی لوگوں کو برابر سرابر نہیں دیتے، بلکہ نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ دنیا کسی کو زیادہ دی جاتی ہے تو کسی کو کم دے دی جاتی ہے۔ رزق کے معاملے میں اور دنیا کی دیگر مال و متاع کے معاملے میں سب کو برابر نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، جس میں مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ۔ یہی حقیقت یوں بیان کی جا رہی، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ کسی مومن کو زیادہ دیا، وہ ارب پتی کھرب پتی ہے، اور کسی مومن کو کم دیا کہ وہ در در کی بھیک مانگ رہا ہے، یا مہینوں تو مزدوری کر رہا ہے، بڑی مشکل سے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دیا، اور کسی کو 10-20 ہزار سے زیادہ گننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا آفاقی حکمتوں بھرا پیارا نظام ہے۔ اگر دنیا جہاں کے سارے لوگوں کو مساوی دولت دی جاتی تو دنیا کا یہ نظام فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا، نہ کوئی مزدور ملتا، نہ کوئی درزی ملتا، نہ کوئی پلمبر ملتا، نہ کوئی دھوبی ملتا، ہر شخص کو سارا کام خود کر لینا پڑتا۔ اسی حقیقت کو مزید واضح انداز میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا گیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے ان کی زندگانی، دنیا کی روزی ان میں تقسیم کر دی اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جیسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 میں سارے ہی بندوں کو مساوی رزق دیے جانے پر ہونے والے فساد اور بگاڑ کو یوں بیان کیا گیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو روزی فراخ دے دیتے، خوب دے دیتے سارے ہی لوگوں کو، تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ انداز کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو زیادہ دینا چاہیے، کس کو کم دینا چاہیے، اس کو معلوم ہے۔ یہ تو دنیا ہے اور یہ حقیر اور فانی ہے، نیز یہ دنیا عارضی ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، درجات کے اعتبار سے آخرت بہت بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ دنیا کا نفع وقتی اور عارضی ہے، دنیا کا عیش و آرام بھی عارضی ہے، دنیا کی سربلندی اور نعمتیں بھی عارضی ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کو دیکھا جائے تو یہ دنیا تو بے حیثیت ہے، آخرت کے درجے بڑے ہیں اور آخرت کی فضیلت اونچی ہے۔ جب آدمی جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے گا تو دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے گا اور اس کو دنیا کی یہ ساری نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مقتولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اور اگر بناؤ گے تو قابل ملامت بن جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ یعنی اگر تم ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے تو قیامت کے تمہارا شمار بدحال لوگوں میں ہوگا، وہاں نہ تمہارا کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی سفارشی ہوگا۔ قیامت کی دن کی بے بسی اور محرومی سے بچنے کے لیے توحید اختیار کرو، ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موحد زندہ رکھے اور اسی توحید کی حالت میں ہماری موت آئے اور ہمارا آخری مکلمہ ہماری زبان سے نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔